وہ کون سے حالات تھے جب آپ کو لکھنا پڑا, آپ کو رائٹر بننا پڑا؟ نہیں, Is that your حالات شوق, کوئی نہیں تھے. interest؟ شوق دیکھو تم سے تو فضا, تمہیں پتا ہے تمہارا میں کس قدر احترام کرتا ہوں. یو بینگ اے کریٹو پرسن, آپ سے میں بہت کبھی پیار نہیں کرتی کہنا ہوں چاہیے کہ باجی. یہ شوق ہے. یہ تو آپ کے اندر فطرتاً ڈال دیا گیا ہوتا ہے. شوق تو بڑا چھوٹا لفظ ہے. شوق ہم پہ قابل استعمال لفظ نہیں ہے. یہ ہماری گٹھی میں تھا کہ ہمیں یہ کرنا ہے. وی ور ان بلٹ. تو کوئی حالات نہیں تھے. آئی واز ٹو بی رائٹر رائٹ فرام دی ویری فرسٹ ڈے. بیچ میں بینکر بنا امی ابا کی وجہ سے, بیکاز دے نیور وانٹڈ می ٹو رائٹ, یو نو. مارتے تھے بہت. اچھا, لکھنے پہ؟ لکھنے پہ جتنی مجھے مار پڑی کسی رائٹر کو زندگی میں نہیں پڑی. یا اللہ. I swear, because I was a wonderful student. I haven't seen a student of my type ever in my life. Wow. تو وہ they used to bank on me کہ یہ بچہ اچھا پڑھنے والا ہے, یہ پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن جائے گا تو خاندان کو غربت کے پیچھے سرکل سے نکال لے گا. they were right. ان کا امیج بھی بڑا برا تھا رائٹرز کے بارے میں. پھر آغاز کیسے ہوا جب اتنی سختی تھی؟ پھر جب میں نے ان کا شوق پورا کر دیا تو پھر میں اپنے جنون کی طرف لوٹ آیا. اچھا, اور ان کا شوق, ان کی خواہش کیا تھی؟ یہی بڑا افسر بن گیا. کیسے بیٹے تھے؟ Very homesick and loving to the family. ابا یا اماں کس کے لاڈلے تھے؟ ابا زیادہ. مار کھائی کبھی ابا سے؟ ہاں, کبھی مار کھائی ہے باہر لیٹ سے مجھے یاد نہیں دوستوں یاروں میں گھومنے مجھے میں؟ یاد نہیں پڑتا کون سا دن ہے جو مار نہیں کھائی. یار واو, کیا بات ہے باجی. جس طرح تمہاری بھابھی کے ہاتھوں مجھے یاد نہیں کہ کب ذلیل نہیں ہوا, اسی طرح ابا کے ہاتھوں میں مار کھاتا رہا. کیا بات, مطلب آپ کو وہ مار لگتا کام آئی. ہے یہ کام جو کچھ ہے آج وہی کام آیا ہے, یہ وہ ماری ہے؟ آف کورس. میرا ایمان ہے باپ کے تھپڑ کا بیٹے کے منہ پر. واہ, میں ورنہ مانتا ہی نہیں تربیت ہوئی. ارے واہ. بابو جی پھر یہ جو پہلا شعر لکھا, پہلی کہانی لکھی, پہلا شعر لکھا, وہ جو پہلا شعر تھا وہ میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی. ہاں, ان کی لو میرج تھی میری دوسری کزن کے ساتھ. اچھا تو شادی کے 6 مہینے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. اچھا. میں I was so cut into pieces. My heart was just sinking that day. That I wrote, کچھ نہ رہ سکا جہاں ویرانیاں تو رہ گئیں. کچھ نہ رہ سکا جہاں ویرانیاں تو رہ گئیں, تم چلے گئے تو کیا کہانیاں تو رہ گئیں. کہانیاں. ارے واہ واہ, کیا بات ہے. اور آپ دیکھیں آپ کے جو شعر ہیں نا لوگوں کے دلوں میں چھپے. اللہ اکبر, وہ اس کی دین ہے, وہ لوگوں تک پہنچتی ہے. واہ. مجھے یہ بتائیے کہ سب سے خوبصورت شعر جو آپ کو لگتا ہے کبھی آپ خود پڑھتے ہیں اپنا لکھا ہوا اور آپ ٹوٹ جاتے ہیں, آپ اس وقت بکھر جاتے ہیں اور اپنا آپ ایسے سمیٹ رہے ہوتے ہیں, وہ کون سا شعر ہے جو خلیل الرحمن قمر کو سمیٹتا ہے؟ اپنی آنکھوں میں کمر جھانک کے کیسے دیکھوں, اپنی آنکھوں میں کمر جھانک کے کیسے دیکھوں, مجھ سے دیکھے ہوئے منظر نہیں دیکھے جاتے. پین, تکلیف. پین تو رائٹر کی فطرت ہے. تخلیق ہمیشہ درد کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. درد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیڑا میں آپ کرا رہے ہوں. ہم لوگ وہ ہیں جو رونے کے لیے آنسوؤں سے کام نہیں لیتے. باؤ جی پھر اس تکلیف کو کیسے ہینڈل کیسے کرتے ہیں؟ ایک پریشر تو ہوتا ہے پین کا. لکھ کر فقط میرے دل سے اتر جائیے گا, بچھڑنا مبارک بچھڑ جائیے گا. ہائے 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 ہائے. باؤ جی ایک شعر آپ نے بڑا پیارا سا اپنے والد صاحب کی, کیونکہ آپ بات کر رہے تھے, یا ان کی وفات پر میں نے 2 اشعار لکھے. مگر باؤ جی پہلے اس کے بول میں بولنا چاہوں گی. بسم اللہ. I would love to. میں باپ ہوں, میں نے خواب یہ باپ کے لیے نہیں تھے. ابا کی وفات پر جو اشعار تھے وہ پہلے سنا دو, پھر تو یہ سنا. اچھا یہ تو میں ابھی لکھا, یہ میں نے تمام باپوں کے لیے لکھا, یہ جو تم پڑھنے والی. ابا کے لیے میں نے لکھا جب ان کی وفات ہوئی کہ میری تحریر لکھاوٹ کو عطا کر کے غرور, میری تحریر لکھاوٹ کو عطا کر کے غرور,
میری اوقات بھی چپکے سے بتائی ہوتی، کچھ اور میں لکھ دیتا تیرا یوم وفات، تو نے قسمت مجھے لکھنی جو سکھائی ہوتی۔ ہائے، واہ واہ، بہت خوب باؤ جی، اب سناؤ اب آپ کا لکھا ہوا شعر۔ یہ دنیا کے سب باپوں کے لیے۔ میں باپ ہوں، میں نے خواب بیچے تو خواب سب کے خرید لایا، میں وہ ہوں جس نے عذاب جھیلے تو آپ لوگوں نے چین پایا، مجھے جو بدلے میں مل رہا ہے سیلا یہ کیا ہے، انعام کیا ہے، میرا بتاؤ مقام کیا ہے، میرا بتاؤ مقام کیا کبھی ہے۔ سنو مجھ سے لاڈ لو تم میرا فسانہ میری کہانی، کبھی تو پوچھو کہاں گئی ہے میری وہ رنگوں بھری جوانی، تو یاد رکھنا تمہاری خاطر تمہارے بچپن پہ وار دی، تمہیں میں پہلے جوان کر لوں یہ کرتے کرتے گزار دی، گزر گئی ہے تو سوچتا ہوں گزر رہی ہے جو شام کیا ہے، میرا بتاؤ مقام کیا مقام کیا ہے۔ یہ میں جب پڑھتی ہوں یا جب میں سنتی ہوں نا مجھے اسی طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں باؤ جی، کہاں سے یہ کراتے ہیں یہ درد، یہ فیلنگز، یہ اپنی یہ لکھاری، کس طریقے سے آپ اس کو قلم بند کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھو جب میں نے پبلک کو رلایا نا، پہلے میں رویا ہوں، اور جب میں رویا ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ٹھسے سے کہا ہے کہ اس دفعہ پبلک کو رلاؤں گا۔ تو یہ جب لکھ رہا تھا تمہاری بھابھی گواہ ہے کہ میں زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھا ہزاروں لاکھوں باپوں کے حوالے سے کہ وہ اپنی زندگیوں میں تپتی ہوئی دوپہروں میں جلتے ہیں، کڑکتی ہوئی سردی میں ٹھٹھرتے ہیں، اپنے حصے کا سویٹر کوٹ اپنے بچوں کو اڑا دیتے ہیں، لیکن کوئی بدنصیبی ہے کہ موسٹ آف دا کڈس ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کے یہاں تک پہنچانے میں، جوان کرنے میں انہوں نے اپنی جوانی کیسے ضائع کی۔ ہائے اللہ، مجھے اپنا وقت یاد ہے when I started my career، تو الٹیمیٹ ڈیزائر کیا ہوتی تھی، عید آ رہی ہے نا تو بچوں کے کپڑے پورے ہو جائیں۔ وہ جب بچوں کے کپڑے پورے ہو جاتے تھے تو مجھے لگتا تھا آج میں نے دنیا فتح کی ہوئی ہے، بھلے میرے حصے میں کچھ آیا ہو نہ آیا ہو۔ تو یہ والی فیلنگ جو ہے وہ کہیں پینیٹریٹ نہیں کرتی ان کے اندر until they become father by themselves۔ یس، تو موسٹ آف دا ٹائم جب وہ باپ بنتے ہیں، باپ گوا چکے ہوتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے۔